بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ اسٹیم پروڈکشن اے بی کے سلسلے میں یہ آج ہمارا لیکچر نمبر 29 ہے اور یہ ہمارا موضوع ہے واٹر ٹیوب بوائلرز۔ یہ جو ہے نا واٹر ٹیوب بوائلرز کے سلسلے میں ہم ڈیٹیل تو اگلے لیکچروں میں بتائیں گے، ہر چیز کی ہمیں ڈیٹیل بتانی پڑے گی، لیکن ابھی ہم یہ اس لیکچر میں آپ کو سیر حاصل قسم کا تعارف کرائیں گے، یعنی جس میں آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ زیادہ تر بوائلر آج کل واٹر ٹیوب ہی ہیں۔ تو بوائلروں کی اقسام میں جیسے ہم نے پچھلے پڑھا تو فائر ٹیوب بوائلر تھے، پھر وہ واٹر ٹیوب بوائلر ہیں۔ تو واٹر ٹیوب بوائلر ہوتے کیا ہے، یہ ہمارا سوال ہے کہ ایک نوٹ تحریر کے۔ واٹر ٹیوب بوائلر، ان بوائلروں میں پانی ٹیوبوں کے اندر ہی گرم ہوگا، اسٹیم اور پانی کا مکسچر بن جاتا ہے، جبکہ گرم گیسیں ٹیوبوں کے باہر والی طرف ہوتی ہیں جسے کمبشن چیمبر کہتے ہیں۔ ٹیوبوں کو اسٹیم ڈرم کے ساتھ جوڑا گیا ہوتا ہے اور پھر ڈرم سے اسٹیم آؤٹ لیٹ ہوتی ہے۔ ٹیوبوں کے بنڈل مختلف بیفل سے گزار کر، بیفل کیا ہوتی ہے؟ بیفل وہ جو ہے نا فلو گیسز کے رستے کو بدلنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ بیفل استعمال ہوتی ہے۔ جس طریقے سے فائر ٹیوب بوائلروں میں پاسز ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھو پاسز ہوتے ہیں، فلو گیسز کا جو رستہ بدل دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بڑی بڑی شیٹیں ہوتی ہیں جو ایک خاص انداز سے، خاص طریقے سے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان ٹیوبوں میں سوراخ کر کے وہاں سے واٹر ٹیوبیں گزاری جاتی ہیں۔ تو جب فلو گیسز جاتی ہیں تو ان کا رستہ بدل جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ ٹرانسفر ہو۔ ٹیوبوں کے اندر بنڈل مختلف بیفل کے اندر سوراخ کر کے گزارے جاتے ہیں۔ بیفل کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے فلو گیسز زیادہ سے زیادہ ہیٹ ایکسچینج یعنی ٹرانسفر کریں۔ یہ سادہ سی تشریح ہے، اس ذرا تھوڑی سی اب ہم وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ واٹر ٹیوب بوائلر بھی کئی ڈیزائنوں میں بنائے جاتے ہیں جن میں کیپیسٹی، پریشر، ٹیمپریچر، اسٹیم کوالٹی کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جلانے والے فیول، انسٹال کرنے کا خرچہ، سٹارٹ اپ کے مسائل کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ایفیشنسی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سالہ سال سے بوائلروں کی مینوفیکچرنگ ٹیکنیک بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے ریوٹڈ جوائنٹ والے بوائلروں کے ڈرم بنائے گئے، یعنی ریوٹوں سے جو پہلے وہ بوائلر کے ڈرم بنائے گئے، اور وہ جو ہے نا ٹیوبیں بھی رولڈ قسم کی ریوٹڈ بنائی گئی، ان کی ٹیوبیں بھی رولڈ ٹیوب جوائنٹس والی ہوتی ہیں، لہذا بعد یہ کہ ایک حد تک یہ پریشر برداشت کر سکتے۔ اس کے علاوہ ان کے ریوٹڈ جوائنٹ کاسٹنگ، امبریٹلمنٹ اور ایسے ہی مسائل کا شکار ہوتے تھے۔ ابھی ہائی پریشر بوائلر ویلڈنگ والے جوائنٹس کے بنائے جاتے ہیں، اور کوشش کی زیادہ سے زیادہ ہیٹ ٹرانسفر ہو تاکہ ان کی ایفیشنسی بڑھے۔ ویسے تو بوائلر، واٹر ٹیوب بوائلر کی میک کے حساب سے، جو مینوفیکچرنگ کے حساب سے کئی قسمیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ہر جو میکر ہے وہ جو بوائلر کو وہاں لگانا ہوتا ہے، ڈیزائن کرنا تھا، وہ اس خاص علاقے سے نیگوشیشن کرتا ہے مالکان کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کے پانی کی دستیابی کیا ہے، آپ کے وہ فیول کیا ہے، اور وہ آپ نے کیپیسٹی کتنی رکھنی ہے، آپ کو ٹیمپریچر کتنے کی اسٹیم چاہیے، آپ کو پریشر کتنے کی چاہیے، یہ سب کو مد نظر رکھ کے وہ بوائلر کو ڈیزائن کرتا ہے۔ وہ ساتھ میں مشورہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ مالکان زیادہ تر زور دیتے ہیں ایفیشنسی بڑھانے کے جہاں، تو اس کے لیے بھی ڈیزائن ایسے بدل دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس موضوع کو محدود کیا جا رہا ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کے باوجود ASME کوڈ کو فالو کیا جاتا ہے۔ امریکن وہ جو ہے نا میکینیکل انجینئرز جو ایسوسیشن ہے، انہوں نے کوڈ بنائے ہیں، وہ اور ساتھ میں بوائلر آفس سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کے رولز کی وائلیشن نہ ہو جائے۔ ان رولز کے اندر رہ کر بوائلر ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے اندر تو زیادہ تر ہائی پریشر بوائلر باہر سے مینوفیکچرڈ آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہاں کتنے ادارے ایسے ہیں جو بوائلر بنا رہے ہیں۔ بوائلر کے اندر پانی اور اسٹیم کی فلو کو سرکولیشن کہتے ہیں۔ یہ یاد ہے کہ ڈرم کا پریشر سارے سسٹم سے زیادہ ہونا چاہیے۔
ورنہ تو وہ بوائلر آپریٹ ہی نہیں ہوگا. زیادہ بوائلر قدرتی سرکولیشن پر دار و مدار رکھتے ہیں. بوائلر واٹر سٹیم سرکولیشن ڈینسٹی کے فرق کے اصول پر کام کرتا ہے. واٹر سٹیم ہائی سے کم ڈینسٹی کی طرف سرکولیٹ ہوتا ہے. ہائی پریشر ڈرم پریشر اسے آگے کی طرف سرکولیشن جاری رکھنے پر مجبور کرتا ہے. یہاں تھوڑا سا میں دوبارہ آپ کو شاید بات سمجھ نہ آئی ہو. بوائلر میں پانی جو ہے ڈرم میں انٹر ہوتا ہے. اسٹیم ڈرم ایک جو ہے لمبی ویسل ہوتی ہے اور جس کے سائڈیں وہ ہاف سفیریکل ہوتی ہیں. اس کے ایک سائڈ سے وہ بوائلر فیڈ واٹر کی لائن انٹر ہو رہی ہوتی ہے. پانی ایک لیول بناتا ہے. لیول کے بعد بوائلر کے اس میں اسٹیم ڈرم میں نچلی سائڈ پر 3 یا 4 پائپ ہول ہوتے ہیں, ڈاؤن کمر کہتے ہیں. تو پانی اس میں سے نیچے جاتا ہے. یہ ڈاؤن کمر کمبسچن چیمبر سے باہر لگائے جاتے ہیں. تو وہ جب یہ نیچے جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا جو نیچے جا کر ایک ہیڈر کو پانی دیتا ہے. وہ ہیڈر کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو بوائلر کا فرنس کی فرش ہے, فرش پر بھی ٹیوبیں پٹ کی جائیں. وہاں سے چھوٹی چھوٹی ٹیوبیں واٹر والس ٹیوبز میں ہوتا ہے. وہ ٹیوبز دراصل ایک اس قسم کی شیٹ کے اندر بنائی گئی تھی. ان کو جوڑ کے ویلڈ ساتھ ویلڈ کیا گیا تھا ٹیوبوں کا. تو پانی ان میں سرکولیٹ ہوتا ہے تو وہ پھر ہیڈر میں پانی اوپر چڑھتا ہے. کمبشن چیمبر میں چاروں سائڈوں سے پانی اوپر چڑھتا ہے. جب اوپر چڑھتا ہے تو اسی کے اندر حصے بنائے گئے ہوتے ہیں جس میں سے برنر لگائے گئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر کول فائرڈ ہو تو اس کا بھی بندوبست کیا گیا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ اس کو ٹیوب ملتا ہے, ہیٹ ملتی ہے ٹیوبوں کو. کوشش کی ایسی ہوتی ہے کہ ٹیوب وہ ہیٹ جو ہے وہ فلیم بوائلر کی ٹیوبوں کو ٹچ نہ کرے. جب وہ اچھی خاصی جب ہیٹ ملتی ہے تو وہ واٹر والز جس کو وہ ٹیوبیں کہتے ہیں, تو واٹر وال ٹیوبس اس کے اندر سٹیم اور پانی کا مکسچر بن جاتا ہے. یہ مکسچر میں سٹیم کافی ساری حل ہوئی ہوتی ہے. یہ حل اس وجہ سے ہوئی ہوتی ہے کیونکہ پریشرائزڈ پانی ہوتا ہے. تو یہ پھر اوپر اٹھتا ہے, لو ڈینسٹی ہوتی ہے. یہ جو میں نے بتایا آپ کو کیا اس کو کہتے ہیں ڈاؤن کمرز, اس کی ڈینسٹی پانی کی ہائی ہوتی ہے, یہ لو ہوتی ہے, پھر اوپر کو اٹھتا ہے. جب اوپر کو اٹھتا ہے تو وہ اوپر بھی ایک ہیڈر بنایا جاتا ہے. اس ہیڈر سے پھر علیحدہ ٹیوبیں نکالی گئی ہوتی ہیں, وہ تعداد میں کافی کم ہوتی ہیں. تو یہ پھر اسٹیم ڈرم میں انٹر ہوتی ہیں. اسٹیم ڈرم میں گولائی کے سائڈ پر مختلف 2 یا 3 روز بنائی جاتی ہیں ٹیوبوں کی. وہ اس روز کے تحت یعنی قطاریں وہ پانی داخل ہوتا ہے. اب جو اس پانی کے اندر جو مکسچر لو ڈینسٹی کی اسٹیم جو ہوتی ہے وہ اوپر کا رخ کرتی ہے, اور ہائی ڈینسٹی کی اس ڈینسٹی میں وہ نیچے کا رخ کرتی ہے, نچلے رو میں. اور وہاں سے پھر اسٹیم ڈرم میں اسٹیم اور پانی علیحدہ ہو جاتا ہے. تو جب علیحدہ ہو جاتا ہے تو وہ اسٹیم پھر وہ جو ہے نا سیچوریٹڈ اسٹیم کے آؤٹ لیٹ سے آؤٹ ہو جاتی ہے. ڈرم کا ایک لیول برقرار رکھا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی سادہ تشریح تھی. تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے لکھا کیا ہے. کچھ بوائلروں میں انڈیوسڈ پمپ کے ذریعے فورس سرکولیشن بھی کی جاتی ہے, یعنی ہیڈر کا پانی ان پمپوں کو دیتے ہیں, وہ ڈاؤن کمر کا ان پمپوں کو دیتے ہیں, اور پمپ آگے فورس دیتے ہیں. پمپ بوائلر کی بیس پر لگائے جاتے ہیں جو ڈاؤن کمر سے سکشن لیتے ہیں. ڈیزائن کے حساب سے ملٹی سٹیج ہائی پریشر ٹیمپریچر سینٹریفیوگل پمپ ہوتے ہیں, لیکن ان کے اپنے سے خود سے مسائل ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ تازہ بوائلر واٹر اسٹیم مکسچر میں داخل ہوتا ہے. ایک لیول برقرار رکھا جاتا ہے. پھر ڈرم کے بیس پر بنے 3 یا 4 بڑے پائپوں کے ذریعے انہیں ڈاؤن کمر بھی کہتے ہیں, نیچے ہیڈر کو جاتا ہے. یہ وہ میں بتا چکا ہوں, لیکن یہاں دوبارہ بتا رہے ہیں کہ ڈاؤن کمر پائپ ہمیشہ کمبشن چیمبر سے باہر رکھے جاتے ہیں تاکہ پانی کی ڈینسٹی اسٹیم سے زیادہ ہی رہے. اگر زیادہ نہیں رہے گی تو سرکولیشن نہیں ہوگی. ہیڈر سے پانی چیمبر کی ہیٹ ملنے کی وجہ سے کم ڈینسٹی کا ہو جانے کی وجہ سے ٹیوبوں میں رائز ہوتا ہے. جیسے ابھی بتایا میں نے, کیونکہ اس پانی کو برنروں کی فائرنگ سے پیدا ہونے ہیٹ ملی تھی, اس لیے ان کو ایویپوریٹر بھی کہتے ہیں.
حل شدہ اسٹیم کی وجہ سے پانی اسٹیم مکسچر کی ڈینسٹی کم ہو گئی ہوتی ہے. اس قسم کی بوائلنگ کو نیوکلیٹ بوائلنگ کہتے ہیں. یہ مکسچر ہوتا ہے، اس میں جو بوائلنگ ہوتی ہے اس کو نیوکلیٹ بوائلنگ کہتے ہیں، جو ان کو تازہ پانی آمدہ پانی کی نسبت ہلکا رکھتی ہے. یہ آگے ہے. ان زیادہ تعداد ٹیوبوں کے اوپر ایک اور ہیڈر سے ملایا گیا ہوتا ہے. پھر ان ہیڈر سے بڑے ڈایا کی ٹیوبیں، جن کو رائزر بھی کہتے ہیں، پہلی ٹیوبیں سے یعنی کم تعداد لیکن پورا فلو گزرنے کی صلاحیت. ڈرم کے لمبائی والے رخ میں ایک سیدھ میں لیکن گولائی گول اونچائی پر مختلف پوائنٹ پر چند ٹیوبیں آدھے لیول کی اور کم پر اور چند آدھے لیول سے زیادہ پر پانی اسٹیم مکسچر کو ڈرم میں داخل کرتے ہیں. یہ ہم ڈرائنگیں کے بعد میں بتائیں گے، اس میں آپ کو کافی ساری وضاحت ہوئے گی. اس طریقے میں حل شدہ کم ڈینسٹی کی اسٹیم خود بخود بالائی رائزر ٹیوبوں کا رخ کرتی ہے. داخلے کے پوائنٹ پر پانی میں ہلچل کو روکنے کا بندوبست کیا گیا ہوتا ہے ڈرم میں. پھر حل شدہ اسٹیم ڈرم میں زیادہ ایریا ملنے کی وجہ سے اوپر کو نکل کر سپر ہیٹروں کا رخ کرتی ہے. یہ اگلی ہے ڈیول سرکولیشن. پہل سلیکا کے کیری اوور ہونے جیسے مسائل کی وجہ 242 بارس یا کوئی زیادہ پریشر کے اس قسم کے بوائلر بنائے گئے ہیں. اس طریقہ کار میں دو متوازی ڈرم، ایک تھوڑا کم ڈایا کا کو کچھ فاصلے پر قدر نیچے، ایک اوپر کچھ نیچے انسٹال کیے جاتے ہیں. دو ڈرم پیرلل لیکن ایک ذرا اونچا ایک نیچا اور وہ تھوڑا سا فاصلے پر، انہیں سسٹم سے جوڑا جاتا ہے. اس قسم کا بوائلر دو مرحلہ والا آپریشن کے اصول پر کام کرتا ہے. ہیوی ڈیوٹی پرائمری سیکشن یعنی فرنس واٹر والز ٹیوبس اور فرنس سرکولیٹری سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ ریڈینٹ زون میں لگا ہوتا ہے. ریڈینٹ زون وہ ہوتا ہے جہاں فائرنگ پہنچ رہی ہوتی ہے، جبکہ لو ڈیوٹی سیکنڈری سیکشن بوائلر کے کنویکشن زون میں لگایا جاتا ہے، یعنی فلو گیسیں جہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ یہ بھی ہائی ٹیمپریچر زون ہوتا ہے لیکن قدر کم ریڈینٹ سے قدر کم گرم ہوتا ہے. ان دونوں کا اپنا اپنا سرکولیشن سسٹم ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دو علیحدہ بوائلرز ایک ہی سیٹنگ میں کام کر رہے ہیں. بوائلر واٹر بڑے ڈرم یعنی پرائمری سیکشن کو فیڈ کیا جاتا ہے، بڑے ڈرم کو فیڈ کرتے ہیں. چونکہ اسٹیم کو بڑے ڈرم سے خالی اس لیے بلو ڈاؤن بھی وہی زیادہ بنتا ہے. اس کا بلو ڈاؤن چھوٹے ڈرم کو فیڈ، یہ جو بلو ڈاؤن اس کا بنتا ہے وہ یعنی پانی وہ چھوٹے ڈرم کو فیڈ کرتے ہیں، پھر فائنلی وہیں سے بلو ڈاؤن ڈسچارج کرتے ہیں. جب وہ چھوٹے ڈرم کی اسٹیم بڑے ڈرم کو بھیج دی، چھوٹے ڈرم میں جو اسٹیم پیدا ہوتی ہے بڑے ڈرم مطابق اسی سے ہی ڈسچارج ہو. اصل چھوٹے ڈرم میں سلیکا کنٹینٹ زیادہ ہوتے جاتے ہیں جبکہ بڑے ڈرم میں اسٹیم کی خالصیت بڑھتی جاتی ہے. ان ڈرم میں مختلف ویفر لگا کر اس طرح کا انتظام کر لیتے ہیں کہ پرائمری سیکشن سیکنڈری کے تقریباً نہ ہونے کے برابر متاثر کرے. یہ تھوڑی سا میں بات بتا دوں کہ آج کل سنگل ڈرم کا رواج ہے کیونکہ خرچہ زیادہ آتا ہے اور ایریا بھی بڑھ جاتا ہے اور چیمبر بھی بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے یہ پہلے بنائے گئے تھے. آج کل سنگل ڈرم میں ایسی پروویژن رکھی گئی ہیں کہ یہ مسائل کم سے کم پیدا ہوں. اچھا، بہرحال اس بوائلروں میں کی بات ہو رہی ہے. سلیکا اور دیگر کیری اوور کم ہو جاتے ہیں، پرائمری سیکشن کو آنے والے فیڈ زیادہ خالص ہوتی ہے، بلو ڈاؤن کم ہو جاتا ہے کم، جس سے حرارت کا ضیاع کم ہو جاتا ہے اور میک اپ واٹر کا خرچہ کم ہو جاتا ہے. سلیکا اور ٹی ڈی ایس کم ہو جانے کی وجہ سے اسکیلنگ کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے. ٹیوبوں کی ہیٹ ابزارپشن بڑھ جاتی ہے. مرمت کے لیے بوائلر کم بند کرنا تھا، اکانومائزر بھی چھوٹا لگانا پڑتا ہے، کیمیکل ٹریٹمنٹ کا خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے. اگلا ہوتا ہے مڈ ڈرم والے. ایک سادہ میڈیم پریشر بوائلر میں ایک ڈرم اوپر اور ایک بالکل اس کے نیچے یعنی وہ بنایا جاتا ہے. نچلے ڈرم کو مڈ ڈرم کہتے ہیں، اوپر والے کو اسٹیم ڈرم کہتے ہیں کیونکہ یہ باری سیڈیمنٹ کو بلو ڈاؤن کرنے کام آتا ہے. جبکہ فورس سرکولیشن والے بوائلر میں ایک پمپ ڈرم کے ڈاؤن کمر حصے سیکشن لیتا ہے اور پھر ہیڈر کی ٹیوبوں کو ملاتا ہے پانی سپلائی جو ڈائریکٹ ہیٹ زون میں ہوتی ہے. اس ڈیزائن میں ٹیوبوں کا ڈایا کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ سرکٹ بھی کسی حد تک کمپلیکس ہوتا ہے. یہ کوششیں جاری ہیں کہ بوائلروں کی ایفیشنسی کو زیادہ بڑھایا جائے. اس مقصد کے لیے آج کل تمام واٹر ٹیوب بوائلر واٹر والز ویپوریٹر استعمال کر رہے ہیں. پہلے ٹیوبیں تھیں وہ دوسری، اب آج کل واٹر والز استعمال کر رہے ہیں. اس سے ریفریکٹری کا خرچہ بھی کم ہو گیا کیونکہ واٹر والز
خود وہ انسولیشن کا کام کرتی ہیں، ہیٹ بھی ایکسٹریکٹ کرتی ہیں، انسولیشن بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس قسم کے واٹر وال ٹیوبوں کا استعمال بھی ہے جس میں ٹینجنٹ ٹیوبس مطلب یہ ٹیوب کے اوپر جو ٹینجنٹ کے طریقے سے وہ جڑ جاتی ہے، جس کو ٹینجنٹ کو اردو میں مماس کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی ترچھی جڑ جاتی ہیں اور وہ اس کی ایک پلیٹ سی بن جاتی ہے، وہ سائڈوں میں ویلڈ کر کے جو گرم گیسوں کو مطلوبات راہ کو ڈائریکٹ منتقل۔ بہرحال ایسے بوائلر اچھی قسم کی واٹر ٹریٹمنٹ مانگتے ہیں، جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ تو ہمارا موضوع ختم ہوا، میرے خیال میں آپ کو شاید پوری باتیں سمجھ نہ آئی ہوں۔ اب ہم کچھ سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں، کیونکہ وہ جو ہے نا جب تک کوئی ماڈل نہیں نہ ہو یہ سمجھانا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھاتے، یہ ایک ڈرم ہے، ڈرم میں یہ ڈاؤن کمر ہے۔ ڈاؤن کمر یہ تھوڑے سے نا ڈرائنگ میں ترچھے بنائے ہیں، یہ عام طور پر یہ اس جگہ ہوتے ہیں، یعنی یہ سیدھے قطار میں ہوتے ہیں، یعنی یہاں سے اگر اس کو یہ وہ ایک ویو ہے، سائڈ ویو ہے، اگر ہم ایلیویشن میں ویو تو اس میں 3 یہ ڈاؤن کمر ہوتے ہیں۔ تو یہ اوپر وہ اپرائزر ٹیوبیں مل رہی ہیں۔ اب یہ لازمی طور پر ہے کہ یہ ٹیوبیں یہاں تک ہوتی ہیں، عام طور پر یہاں تک ہوتی ہیں، اس میں یہ دکھائی گئی، ورنہ یہاں تک ہوتی ہے، یہاں یہ کرسر چل رہا ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتی ہے۔ تو یہ جو سٹیم جب آتی ہے وہ ٹیوبوں سے گرم ہو کر واٹر والو سے، تو جو اس کی لو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ اوپر کا رخ کرتی ہے، جس کی ڈینسٹی زیادہ نیچے رخ کرتی ہے۔ پر یہاں اگر سب کچھ یہ پانی میں مکس ہوتا ہے، یہ پھر سٹیم وہ جو ہے نا وہ پانی کا مکسچر اس سائیکلون میں گیا، سائیکلون میں اس طرح جو گھومتی سٹیم علیحدہ ہو جاتی ہے، یہ سٹیم علیحدہ ہوتی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ ایک اس کو وہ جو ہے نا مسٹ سیپریٹر بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے وہ اوپر کو نکل گئی، یہ اوپر کو نکل گئی، تو یہ جو ہے نا وہ سٹیم سپر سیچوریٹڈ سٹیم گئی سپر ہیٹروں کا۔ تو یہ لیول ہے، یہاں سے فیڈ واٹر انلیٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایک سٹیم ڈرم کا سادہ سا ڈیزائن ہے۔ سٹیم ڈرم کا ڈیزائن تو ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں بوائلر کے نقطہ نظر سے جو ڈاؤن کمرس اور اپرائزر یہ سمجھانا ضروری ہے۔ یہ ایک دوسرا بوائلر کا ڈیزائن ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپر ڈرم ہے، اس کو سٹیم ڈرم کہتے ہیں، یہ مڈ ڈرم ہے۔ تو یہ مڈ ڈرم ہے، تو یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ فیڈ واٹر یہ اس میں انٹر ہو رہا ہے، سٹیم واٹر اس میں فیڈ واٹر انٹر ہو رہا ہے، تو یہاں سے یہ اوپر رائز ہو رہا ہے، رائز ہو کر یہ سٹیم ڈرم میں گیا، سٹیم ڈرم میں یہ پھر وہ ڈاؤن آیا، یہ ڈاؤن کمر ہے، اس سے ساتھ جڑا گیا، یعنی مختلف سرکولیشن اس طرح سے جاری رہتی ہے۔ یہاں سے فیول جل رہا ہے، یہ کمبسشن چیمبر ہے، یہ سارا فیول جل رہا ہے، تو فیول یہ یہاں سے اس کو گرم کر کے ٹیوبوں گرم کر کے یہ سپر ہیٹروں کو جا رہا ہے، یہ کنویکشن زون ہے، یہ ریڈینٹ زون ہے، یہ والا کنویکشن زون میں گیا ہو کر یہ ایگزاسٹ فلو گیسز یہاں سے نکل گئی، یہ سپر ہیٹڈ اسٹیم نکل گئی، یہ ایگزاسٹ گیسز نکل، یہ سیفٹی وال لگا ہوا ہے، یہ سیچوریٹڈ اسٹیم تیار ہو رہی ہے، یہ اس نے ادھر چلا جا رہا ہے، پھر اسٹیم ڈرم ہے، یہ پھر بوائلنگ واٹر ہے، یہ والا ہوا، اور ڈاؤن کمر ٹیوبز ہے، اور یہ فیول کا یہ ہے، اور دیگر یہ فیڈ واٹر وہ ڈاؤن یہ مڈ ڈرم ہے، اس کو فیڈ واٹر ڈرم بھی لکھا گیا، یہ واٹر ٹیوبز ہے، اور یہ وہ سپر ہیٹر ہے، ایگزاسٹ گیسز جا رہی ہیں، یہاں سے آؤٹ ہو جائیں گی، یہ وہ سیچوریٹڈ اسٹیم آؤٹ لیٹ ہے، یہ سیچوریٹڈ اسٹیم سپر ہیٹر کو جا رہی ہے۔ یہاں جو ہے نا وہ دیکھیں آپ کا جو آپ جس بوائلر پر ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا اس میں سے فرق ہوگا معمولی سا، تو آپ نے اس نقطہ نظر کو دیکھنا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ یہ ایک HRT بوائلر ہے، یہ جو ہے ہاریزنٹل وہ ریٹرن ٹیوب بوائلر، یہ وہ جو ہے نا یہ جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ فیول جا رہا ہے، یہ پانی وہ جو ہے نا انٹر ہو رہا ہے، یہ فیڈ واٹر دیا ڈرم کو، ڈرم سے یہ فیڈ واٹر ڈاؤن کمر میں آیا، اس کے میں یہ سرکولر ٹیوبیں ہیں، تو یہ بہت پرانا ڈیزائن ہے، یہ سرکولیٹ ہو کر اوپر کیا،
یہ پانی کا ہیڈر بنا، وہ لیول بنا، تو لیول سے یہ اسٹیم اٹھ رہی ہے، یہ فائر ہے، تو یہ اس میں یہ بن گئی۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا نا یہاں ایک چیز بتائی نہیں گئی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ادھر ایک بیفل لگا دی جاتے ہیں، ادھر بیفل، فلو گیسز یہاں جائیں گی، پھر ادھر آئیں گی، پھر ادھر جائیں گی، پھر یہ آؤٹ ہوگی۔ تو یہ ایک ڈرائنگ تھی، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور ڈرائنگ ہے، اس میں سالڈ فیول جل رہا ہے، جو پام بیسڈ ہے، کوئی وہ پام کا بیسڈ ہے روٹری، تو یہ فیول انٹر ہو رہا ہے، یہ فیول بھرنا ہو رہا ہے۔ اس میں یہ اسٹیم ڈرم ہے، یہ مڈ ڈرم ہے۔ اب یہاں سے یہ واٹر وال ٹیوبیں ہیں، یہ اٹھ رہا ہے۔ اب ہم یہ جو لکھی ہوئی باتیں اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کو الگ الگ سمجھاتے ہیں۔ یہ فرنٹ ہیڈر ہے، یہ والا، یہ ایف ڈی فین ہے، یہ چل رہا ہے، فورس ڈرافٹ فین ہے۔ یہ جو ہے سیکنڈری ایئر کا ایف ڈی فین ہے، یعنی دوسری ایئر ہے وہ زائد ایئر دی جاتی ہے، یہ پچھلے ایک لیکچر میں بتایا جا چکا ہے۔ تو نومیٹک سپریٹر ہے، تو یہاں سے یہ وہ سرکولیشن ہو رہی ہے۔ سرکولیشن میں یہ لیول سوئچ ہے، یہ والا، اور یہ فیڈ پیسٹ ریگولیٹر ہے، فیڈ بوائلر واٹر کی ریگولیٹر ہے، اور یہ سپر ہیٹر ہے، یہ والی سپر ہیٹر کی یہ ٹیوبیں سپر ہیٹر ہے، سیچوریٹر اسٹیم سپر ہیٹر میں جائے گی، پھر وہاں سے آؤٹ لیٹ ہوگی، یہ اسٹیم اٹھ رہی ہے۔ یہ جو ہے نا آگے یہ حصہ وہ ہے اپر ڈرم ہے، یہ سپر ہیٹر ہیڈر ہے۔ یہ جو ہے نا مکینیکل سوٹ بلور ہے، سوٹ بلور ہوتا ہے ٹیوبوں کو صاف کرنے کے لیے، ٹیوبوں پر ایک جرک ڈالتا ہے اور بیرونی صفائی ہو جاتی ہے، اندرونی تو نہیں ہوتی، بیرونی ہوتی ہے۔ یہ آگے ایف ڈی فین ہے، سوری آئی ڈی فین ہے، آئی ڈی فین یہاں لگا ہوتا ہے، آئی ڈی فین مطلب ڈبل فین ہے، یہ ایف ڈی فین ہے، یہ سیکنڈری ایف ڈی فین ہے، یہ آئی ڈی فین ہے، انڈیوس ڈرافٹ فین۔ تو ڈسٹ کلیکٹر ہے یہ والا، یہاں سے آئی ڈی فین کے ذریعے جو اس میں ڈسٹ ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے یہ وہ ہوتے ہیں بوری ٹائپ کے کمبل سے، اس میں یہ اکٹھی ہو جاتی ہے، یہاں کلیکٹ ہو جاتی ہے، پھر یہاں سے ایک سسٹم ہوتا ہے وہ کھول کر نیچے ڈرین کر لی جاتی ہے، یہاں پر ہے، اس میں آئی اور یہ کلیکٹ ہو گئی۔ یہ اب یہ ہمارا ڈرائنگ ختم ہو گئی۔ ابھی جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو نالج بتا دیں گے، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی تشریح کرنی یہ ہو سکتا ہے کافی پلے نہ پڑے گا، لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ انٹرنیٹ پر آج کل بڑا مواد ہے، میں نے یہ ڈرائنگیں انٹرنیٹ سے لی ہیں، آپ بھی انٹرنیٹ میں یہ کھولیں اور وہ لکھیں واٹر ٹیوب بوائلرس، پھر وہ واٹر ٹیوب بوائلرس یہاں پر امیج میں ہے، اس کو کلک کریں تو آپ کو یہ ساری تصویریں ملیں گی۔ پھر اب آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ ساتھی ساتھ بٹھا لیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور اس سے آپ کو کافی نالج ملے گا۔ تو یہ لیکچر ختم ہوا، تھینک یو ویری مچ۔